لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ مسجد حرام مسجد نبوی میں نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، ستھرا رکھے، نہیں خیال کرتے وہ گناہ گار ہوگا، تم تو گناہ گار نہیں ہوگے نا۔ پاکستان میں ایجنٹ سے ویزا لگوایا، اس نے احرام جدہ ایئرپورٹ پر باندھ لینا، یعنی ایجنٹ ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے وہ؟ کیونکہ آپ نے ٹکٹ اس سے لی تھی، مسئلہ بھی اسی سے پوچھنا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو بکری پڑ گئی، ایک بکری دم 400 ریال، جا کے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے وصول کرو کہ میں نے تیرے مسئلے پہ عمل کیا تھا، جدے احرام باندھا تھا، مہربانی کر کے میرے دم کے پیسے دو، تاکہ آئندہ تو لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اصل وجہ ہے کہ ایجنٹ مسئلے نہیں بتاتے، وہ قانونی شکل دیکھتے کہ بھی وزٹ ویزا ہے یا بزنس ویزا ہے، اس کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں سے احرام نہ باندھنا، وہیں جا کے باندھ لینا، تاکہ وہ تمہیں آگے جان نہیں دیں گے، پھر واپس کر دیں گے۔ تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ نیت وہاں سے کر لیں، احرام نہ باندھیں، جدہ گزر کے احرام باندھیں، تو آپ کو عمرہ بھی ہو جائے گا، دم بھی نہیں پڑے گی۔ عمرے کا ثواب اللہ دے گا، بس یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ زندہ کے لیے نہیں ہوتا، جو لوگ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، بالکل افضل ہے، کیونکہ خیر البقاع، دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، تو بہتر کام کے لیے بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ کہتے جی کہ اگر رمضان المبارک کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے 21 ہے، 25 ہے، 27 ہے، وہاں سپیکر کے انتظام کر کے ساری رات لوگوں کو جگایا جائے، بالکل نہیں، یہ تو ڈنڈے سے جگانے والی بات ہو گئی نا۔ ہر آدمی خود جاگے جو جاگنا چاہتا ہے۔ آب زمزم پینے کا وہی طریقہ ہے جیسے دوسرا پانی بیٹھ کے پیو، فرق صرف اتنا ہے کہ زمزم اگر کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو لوگوں نے مسئلہ بڑھا رکھا ہے۔ عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، ہوٹل پہ آ کے احرام اتار دیا، بال نہیں منڈوائے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب بال بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ حاکمیت کے مسئلے پر، حاکمیت کا مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3-4 طلاقیں دی اور 3 ہو گئی پکی، اس کے لیے اب حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ آپ کا پتنگیاز مند جام بشیر احمد خان بیلہ سے کیا ہے، پاکستان کے خان بیلہ سے آیا ہوں عمرے کے لیے، نائب تحصیلدار کا نائب قاصد ہوں، آپ سے التماس ہے تو اللہ آپ کو آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے اور آئندہ بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ صبح روشن میں غسل کیا، پھر ظہر کے بعد جیرانہ جا کے وضو کر کے نیت کر کے احرام باندھ کے بولا کیا ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں غسل کرو، نہ بھی کرو، وضو کر کے احرام باندھ لو۔ کہتے جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سماکم المسلمین، تو تم فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے، یہ بھی فرقے ہیں۔ اللہ کے بندے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کے نیا فرقہ بنایا جائے، وہ ہوتا ہے تفرقہ۔ اگر سارے اسی دین کے تابع ہیں وہ تو فرقہ نہیں ہے، نام رکھنے سے تو فرقہ نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی حنفی ہے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھائے گا نا، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ بھی نماز کا، روزے کا، سب کا حکم دے گا۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہیں جو دین کو چھوڑ کے فرقے بنے، جیسے کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ یہ تمہیں کہتے ہیں بتا رکھا ہے کہ حنفی شافعی بھی فرقہ ہوتا ہے؟ اگر
نفلی طواف کے 1-2 چکر رہ جائیں، موقع نہ ملا، وطن چلا گیا، اور کوئی بات نہیں، بس اللہ قبول کرے۔ عمرہ کرنے کے لیے 4-5 گھنٹے کے بعد والی طرف سے عمرہ کیا، سائی کے بعد اس طرح نہیں پھروایا، تو اس طرح نہیں پھروایا تو آپ کو دم پڑ گیا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، خاوند کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بہرحال اللہ کا نام ہے یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے اور کچھ اپنے رویے میں بھی تبدیلی لائے۔ لازمی بات ہوتی ہے کہ کچھ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ساری۔ ایک پیر کے پاس آیا ایک آدمی، کہنے لگا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت میرا خاوند جو ہے نا بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، سزا دیتا ہے، مہربانی کریں مجھے کوئی تعویذ دیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ دیکھو یہ تعویذ ہے، لیکن اس کو پلاسٹک کے کاغذ میں لپیٹ کے رکھ لو، جب خاوند میں آنا ہو نا داندوں کے نیچے رکھ کے کھڑی ہو جانا۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ 4-5 روز کے بعد آئی مٹھائی لے کے، حضرت اللہ نے بڑا کرم کیا، اب تو نہ لڑتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے، اور تو ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تم نے چپ کر لی وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جب تک تم آگے بک بک کرتی رہی وہ بھی بڑھتا رہا۔ وہ توحید نہیں تھا، تیرے منہ کو روکنے کے لیے میں نے بہانہ بنایا تھا۔ عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ گئے، نفل پڑھتے، احرام یہاں سے باندھ کر جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ احرام باندھنا عمرہ نہیں ہوتا، اصل تو نفل پڑھ کے نیت کرنے کے بعد احرام شروع ہوتا ہے۔ جنازے کا اعلان کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اعلان کرنے والوں کو تو پتہ ہے نا، بس تم ان کی نیت، جو امام کی نیت ہماری وہی نیت ہے۔ اب آپ کو عربی پڑھائے ہیں تو انگریزی والا کیا کرے؟ پھر انگریزی میں اعلان کریں، پھر فارسی میں کریں، پھر سندھی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، پھر پنجاب۔ تو اعلان ایک دن تو اعلان ہی کرتے ہیں جناب، پھر اگلے دن پڑھیں گے۔ تم کیوں نہ 2-4 عربی کے لفظ سیکھ لو کہ طفل کیا ہوتا ہے، اطفال کیا ہوتا ہے، اموات کیا ہوتا ہے، میت کیا ہوتی ہے، میتا کیا ہوتی ہے، 4-5 تو لفظ ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال، مکمل بال نہ اتروا کر صرف سر کے مختلف حصوں میں بال کٹوایا، جو چوتھائی تو کیا مسئلہ، اگر چوتھائی ہو گئی ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا۔ کہتے جی کہ میں بے اولاد ہوں، تو اولاد جن کی ہوتی ہے وہ تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ان کے لیے دعا بھی کرے گی، ان کے لیے بخشش بھی مانگے گی، تو میرا کیا ہوگا؟ تو صدقہ جاریہ صرف اولاد تو نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے انقطع عمل و عمل رک جاتے ہیں، لیکن الا ان ثلاث، 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کہیں پانی کا انتظام کر گیا، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کسی کو علم پڑھا گیا، عالم بنا گیا، قرآن پڑھا گیا، وہ جب تک آگے پڑھاتے اس کا ثواب چلتا ہے۔ اولاد نے دی تو دین کا کام کرو، تو صدقہ جاریہ تمہارا بھی بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔